لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله. أما بعد. محترم سامعین کرام، آج ہم اس درس میں آپ کے لیے بہت اہم پیغام لے کر کے آئے ہیں، جس کا ہمارا عنوان ہوگا کہ آخر خداوند عالم کون ہے، آخر ہمیں کیوں خلق کیا گیا، ہدف خلقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند عالم کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اہم چیزوں پر غور کی جائے گی۔ تو آج کا درس ہمارا اسی حوالے سے ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں خداوند عالم نے انسانوں کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال جو کہ رب کائنات ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو خلق کیا، تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہوں، انہیں معلوم ہو کہ آخر زندگی کیسے کی جاتی ہے، انہیں معلوم ہو کہ خداوند عالم کیسے چاہتا ہے کہ وہ زندگی کریں۔ کیا زندگی ایسے ہی ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں صرف وہی؟ نہیں، بلکہ زندگی اسے کہتے ہیں جو خداوند عالم چاہے اور ہم اسی کام کو انجام دیں۔ اس کے علاوہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ سوائے بربادی کی طرف اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ جو خدا چاہتا ہے ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو ہم بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا، اور عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آخر خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد کیا ہم سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں عزیزو، ہم سے کچھ نہیں مانگا، بس خداوند عالم نے کہا ہے میری اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے خداوند عالم نے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا تم میری اطاعت کا دم بھرنے لگو اور میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! غور کریں، یہاں پر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا اگر تم میری اطاعت کا دم بھرنے لگو گے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے اس لفظ کا استعمال کیوں کیا اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ خداوند عالم نے کہا کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا، یعنی تم وہ دیکھنے لگو گے جو تم نہیں دیکھ سکتے، تم وہ سننے لگو گے جو تمہارے کان سننے کی جرأت نہیں رکھتے، تم وہ بولنے لگو گے جو تم بولنے کی جرأت نہیں رکھتے، اور تم وہ کام انجام دینے لگو گے جو خدا چاہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم کا بارگاہ ہمیشہ کھلا ہے۔ خداوند عالم خالق ہے، رازق ہے، ہم سب کا مالک ہے، غفور الرحیم ہے، اور نہ جانے کون کون سی صفاتیں رکھتا ہے، جواد ہے، کریم ہے۔ تو عزیزو، ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز میں سکون نہیں ہے سوائے ذکر خدا کے، ذکر الہی کے۔ تو عزیزو، ہمیں خداوند عالم کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض افراد خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، مجھے فلاں چیز عطا فرما،
اور کچھ دن گزر جانے کے بعد جب وہ چیز اسے عطا نہیں ہوتی تو وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ خداوند عالم نے یہ چیز مجھے عطا نہیں کی، حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ اس میں اللہ تعالی رب العزت کی مصلحت تھی۔ ہو سکتا تھا کہ خداوند عالم اگر وہ چیز اس سے عطا کرتا تو وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ خداوند عالم نے اس کی بہتری کے لیے اس کو وہ چیز عطا نہیں کی، تو ہمیں خداوند عالم کے ہر فعل سے راضی ہونا ہوگا۔ اگر وہ ہمیں عطا کر دے تب بھی شکر ادا کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں عطا نہ کرے تو اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اور وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اسی وجہ سے خداوند عالم نے وہ چیز ہمیں عطا نہیں کی۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا اور اس کے بعد خداوند عالم کا شکر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں خداوند عالم وہ ہے جو ہمارا ذہن تصور نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایک چونٹی کو دیکھیں تو چونٹی کے اندر یعنی چونٹی آنکھ رکھتی ہے، پیٹ ہے، پیر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ناک، کان اور منہ ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اور نہ جانے کئی ساری چیزیں صرف اس چھوٹی سی چونٹی کے اندر خداوند عالم نے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم سوچیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ خداوند عالم نے کر کے دکھایا کہ میں خالق ہوں اور میں ہی ناظم بھی ہوں، میں دنیا کو نظم دیتا ہوں اور میں نے ہی دنیا کو خلق کیا ہے۔ تو ہم حقیر بندوں کو چاہیے خداوند عالم کا شکر ادا کریں اور اس نے جو کہا ہے، جو اس نے حکم دیا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو اسے پسند نہیں اس سے ہمیں دوری کرنی چاہیے۔ تو بس عزیزان گرامی، انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔